بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ نور الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد۔ معزز ساتھیو، تعلیمی اور علمی رفیقو، طلباء و طالبات، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہم سب پھر دوبارہ قواعد عربیہ کی کلاس میں حاضر ہیں۔ یہ جو روزانہ 9 بجے کے آس پاس یہ کلاس منعقد ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ہمارے احباب، ہمارے دوست اور رفقا، طلباء و طالبات شرکت کر رہے ہیں۔ پھر ہم سب مل کر قواعد عربیہ، عربی گرامر کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے اور سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ معزز ساتھیوں اور رفیقوں، ساتھیوں، طلباء و طالبات، کل اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فعل ماضی کے سلسلے میں کچھ حد تک گفتگو ختم ہوئی ہے، کیونکہ بنیادی افعال کے سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ بنیادی جو فعل ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض کتابوں میں، بلکہ اکثر کتابوں میں اس کو 3 قسموں میں بیان کیا گیا ہے، مگر ہم لوگ یہاں اس کلاس کے اندر بنیادی فعل 4 قسم کے ہوتے ہیں یہ سمجھ کر چل رہے ہیں۔ تو پہلا فعل جو تھا وہ فعل ماضی تھا۔ فعل ماضی کے سلسلے میں کچھ بحث ہو چکی، کچھ باتیں ہو چکی۔ پھر اب انشاءاللہ تبارک و تعالی فعل مضارع کے سلسلے میں گفتگو ہونے والی ہے اور گفتگو ہوگی، مگر فعل مضارع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم لوگوں کو چند چیزیں جاننا، پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم فعل مضارع کی بحث میں داخل ہو سکیں۔ دوستو، دنیا کے اندر، اس کائنات میں، اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھیلنے اور پھلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پھر اسی دنیا رنگ و بو میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سکڑ کے اپنے تئیں اپنے طور پر رہ جاتی ہیں، پھیلنے پھلنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں، جو چیزیں پھیلنے اور پھلنے سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں۔ پھر وہ چیزیں جو اپنے طور پر بس سکڑ کے رہ جاتی ہیں، پھیلنے پھلنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ جمادات ہیں۔ تو بعض چیزوں کو ہم جامد کہتے ہیں، پھر بعض چیزوں کو ہم نامی کہتے ہیں، بڑھنے والی کہتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سکڑ کے اپنے طور پر بالکل ٹھہر جانے والی ہیں، وہ آگے پھلنے اور پھولنے سے اور پھیلنے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ تو فعل اور اسم، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ مناسب ہے کہ جو لفظ ہے، لفظ اسم اور فعل، تو ان فعلوں اور اسموں کے اندر بھی کچھ ایسے اسم ہیں، کچھ ایسے فعل ہیں جن کے اندر پھلنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک روپ، ایک شکل میں سکڑ کے نہیں رہتے، تو ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آگے ترقی کریں، آگے پھیلیں پھلیں۔ اسم کا بھی یہی حال ہے، فعل کا بھی یہی حال ہے۔ بہت سارے فعل ایسے ہیں جو پھیلتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، آگے ان کے اندر کوئی اور ترقی کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے اسم ہیں جن کے اندر آگے پھیلنے پھلنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسم کے سلسلے میں بعد میں بات ہوگی، کیونکہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فعل سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر میں ایک ہلکا اشارہ دینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ اسم کی تین قسمیں ہیں بھئی، اسم کی تین قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ میں یہ جامد کا لفظ لینے کے لیے بھئی اسم کی یہ تقسیم ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ تو جامد کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کسی سے نکلے نہ اس سے کوئی نکلے، مطلب یہ ہے کہ وہ نہ پھیلے پھلے، ایسے ہی اپنے طور پر وہ قائم رہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر پہاڑ ہوتے ہیں، چٹان ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طور پر قائم رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 2 سال پہلے کسی پتھر کو دیکھے تھے تو وہ بالکل 1 فٹ کا تھا، لیکن جیسے جیسے سال میں ترقی ہوئی، سال گزرنے لگے تو وہ 1 ہاتھ کا بن گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جمود کی کیفیت رکھی ہے، وہ جامد ہے، اس کو جمادات کہا جاتا ہے۔ تو لفظوں میں بھی کچھ جامد ہوتے ہیں اور کچھ پھیلنے اور پھلنے والے ہوتے ہیں، نمو رکھنے والے ہوتے ہیں، بڑھنے والے ہوتے ہیں، پھر آگے ایک سلسلہ ان کے پھیلنے اور پھلنے کا جاری رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لفظوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو اسم میں بھی ہوتا ہے۔ اسم کے سلسلے میں بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن اب فعل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، فعل کی دنیا کے اندر سب سے پہلا فعل مضارع، فعل ماضی ہے، فعل ماضی۔ تو اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کر چکے۔ پہلے نمبر کا فعل، پہلی قسم فعل کی وہ فعل ماضی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی فعل ماضی ہے، یہ فعل ہے، تو اس سے پھر آگے پھیلاؤ ہوتا ہے، پھلنے اور پھیلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی سے ہی فعل مضارع بنتا ہے، فعل مضارع وجود میں آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے فعل مضارع ہے تو فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے۔ تو یہ پھیلاؤ ہو رہا ہے فعل میں۔ فعل اپنے طور پر ساکت اور جامد نہیں ہے، مگر بھئی انہی فعل کی دنیا میں فعل کی دنیا میں بہت سارے فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سکڑ کے رہ جانے کی طبیعت اور صلاحیت، پھیلنے اور پھلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ لیسا ہے اور عصا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے الفاظ۔ تو یہ لیسا بھی فعل ہے، اس کو فعل کہا جاتا ہے، فعل نام دیا جاتا ہے، فعل ہے، فعل ناقص۔ بھئی اس میں ناقص نہیں ہے، فعل ناقص ہے فعل۔ پھر یہ عصا، یہ بھی فعل ہے، فعل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے ہٹ کے اور بہت سارے فعل ہیں جن کو فعل تو کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ فعل ہیں جن کے اندر پھلنے اور پھیلنے کی صلاحیت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل ناقص ہے لیسا، تو لیسا کا مضارع نہیں آئے گا، پھیل کے آگے بڑھ کے اس کا مضارع وجود میں نہیں آتا۔ پھر اس کا فعل امر نہیں آئے گا، پھر اس کا فعل نہیں آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے عصا ہے تو یہ فعل مضارع نہیں آئے گا اس کا۔ پھر آگے فعل کے نکلنے کا سلسلہ اس سے جاری نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جس انداز سے فعل بنائے گئے ہیں تو اسی طریقے سے رہیں گے۔ تو اب بہت حد تک فعل ماضی کی گردان اس سے آئے گی۔ کچھ ایسے فعل ہیں جن سے فعل ماضی کی گردان آئے گی، لیکن مضارع، فعل امر اور فعل نہیں بننے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فعل ہیں تو فعل مگر جامد ہے۔ جامد کا مطلب ہے کہ اپنے طور پر جتنے ہیں اس حد تک وہ سکڑ کے رہ جانے والے ہیں، بھئی آگے پھیلنے اور پھلنے والے نہیں ہیں۔ تو ان فعلوں کو جن کے اندر پھر آگے مضارع، امر، نہیں اور دیگر فعلوں کی شکلوں میں بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے فعلوں کو بھئی افعال غیر متصرفہ کہا جاتا ہے۔
جن کے اندر پھلنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو ان فعلوں کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ غیر متصرفہ۔ تو اگر ایک فعل ہے، ایک فعل کے سلسلے میں گفتگو ہے، جیسے کہ یہاں بورڈ پہ لکھا گیا فعل کی دو قسمیں، کیونکہ فعل کہا گیا افعال نہیں کہا گیا، تو اس لیے یہاں پہ اس طرح لکھا گیا ہے فعل کی دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام ہے متصرف، زیادہ ہو تو متصرفہ بولیں گے۔ تو یہ فعل متصرف، فعل غیر متصرف، فعل کی دو قسمیں ہیں۔ تو یہ دو قسمیں کس اعتبار سے ہیں، کس لحاظ سے ہیں؟ پھلنے پھیلنے کے اعتبار سے۔ تو یہ فعل کی دو قسمیں ہیں، متصرف، غیر متصرف۔ متصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی حالت، ایک ہی صورت، ایک ہی حیت میں باقی نہیں رہتے، وہ مختلف حیتوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ ضربہ ہے، یہ دیکھیے ضربہ کا جو لفظ ہے تو یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، لیکن یہ فعل مضارع میں بھی تبدیل ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ ضربہ سے یضربو بنایا جاتا ہے، پھر یضربو وغیرہ جو فعل مضارع ہے اس سے پھر فعل امر بنایا جاتا ہے، اضرب، پھر لا تضرب۔ تو اس طرح پھلنے اور پھیلنے کا سلسلہ ضربہ میں ہے۔ تو ایسے فعل جن کی باضابطہ دوسری گردانیں بھی آتی ہیں اور مختلف دوسرے صیغوں میں، دوسری بحث کے صیغوں میں تبدیل ہونے کی جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، تو ایسے فعلوں کو افعال متصرفہ، وہ اگر ایک ہے تو فعل متصرف کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ضربہ کا جو لفظ ہے یہ فعل متصرف ہے، فعل متصرف ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضربہ ہی نہیں ہے، ہوگا نہیں رہے گا، ضربہ کی صرف فعل ماضی کی گردان ہی نہیں آئے گی بلکہ دوسری گردانوں میں وہ تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ یہاں مثال میں لکھا گیا ہے ضربہ کے بعد وہ دوسری شکل میں تبدیل ہو کے یضربو بھی بنتا ہے، تو دوسری حالت اور حیت میں تبدیل ہونے کی اس کے اندر صلاحیت ہے، تو یہ ہو گیا فعل متصرف۔ پھر یہ لیسا اور عسا اور دیگر حبذا بئسا بہت اور افعال آتے ہیں، تو ان کے اندر چونکہ اس طرح فعل مضارع میں، فعل امر میں، پھر دوسری فعل کی شکلوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر متصرف۔ کیا نام رکھا گیا اس کا؟ غیر متصرف۔ تو فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کس اعتبار سے؟ یاد رکھیں، پھلنے اور پھیلنے کے اعتبار سے۔ تو دو قسمیں ہیں، ایک وہ فعل جس کے اندر پھلنے پھیلنے کا تصور اور اس کی صلاحیت پائی جاتی ہے، پھر وہ ایک ایسا فعل جس کے اندر پھر آگے ترقی کر کے پھلنے پھیلنے کی کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی، تو یہ متصرف، یہ غیر متصرف۔ تو اب جو بحث ہوگی، یہ جو فعلوں کی دنیا ہے، فعلوں کی بات چیت ہو رہی ہے، فعلوں کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ فعلوں کے بارے میں جو گفتگو ہے، پھر بنیادی جو فعل اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھے گئے کہ بنیادی جو فعل ہیں اصل وہ چار ہیں، پھر اس کے تحت میں کئی افعال ہیں، کئی فعل ہیں۔ یہ سارے فعل چاہے وہ بنیادی فعل ہوں یا ان بنیادی فعلوں سے نکلنے والے فعل ہوں جن کی باضابطہ گردانیں آتی ہیں، جو مختلف شکلوں میں، حالتوں میں، حیتوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سب کے سب فعل متصرف کہلاتے ہیں، افعال متصرفہ۔ تو اب بھئی اس گفتگو کے بعد ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں بھئی، اس گفتگو کے بعد ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس طرح جہاں فعل ماضی ہے ضربہ کا، تو اس کو جب ہم نے کہا کہ یہ فعل متصرف ہے، یعنی مطلب اس کے اندر اور دیگر گردان یا صیغے وغیرہ آنے کی گنجائش ہے اور آتی ہے، صلاحیت ہے، فعل متصرف ہے، تو بالکل لازمی طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کا مضارع ہوگا۔ تو اب فعل متصرف سے مضارع میں داخل ہونا ہے، فعل متصرف ہے چونکہ، تو اس لیے فعل ماضی سے اب کیا کریں گے؟ ہم فعل مضارع میں کی بحث میں داخل ہوں گے، فعل مضارع کی بحث میں داخل ہوں گے۔ پھر جو فعل غیر متصرف ہے تو اس سے فعل مضارع کی بحث میں داخل ہونے کی کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، فعل امر بنانے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرے سے اس کے اندر
پھیلنے اور پھلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو یہ جو کتابوں کے اندر بحث ہے، گردانیں باضابطہ آتی ہیں، چاہے مفتاح الصرف ہو یا کتاب الصرف ہو یا بڑی چھوٹی کتابیں ہوں صرف سے تعلق رکھنے والی، تو وہ ان سب کے اندر یہ افعال متصرفہ سے بحث ہوتی ہے. بھئی آگے پھلنے اور پھیلنے کی صلاحیت رکھنے والے فعلوں سے بحث ہوتی ہے. بھئی آگے وہ دوسری حیتوں اور حالتوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو فعل متصرف سے ہم یہ نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ وہ فعل ہے جس کا مضارع بھی آتا ہے، جس کا فعل امر بھی آتا ہے، جس کا فعل نہیں بھی آتا ہے، جس کے اور فعل بھی آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں گفتگو ہوگی. تو فعل متصرف جو ہوگا تو اس کا مضارع ہوگا، ماضی کے اندر وہ منحصر ہو کے نہیں ہوگا، سکڑ کے نہیں رہ جائے گا، تو ماضی سے پھر اس کا مضارع ہوگا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فعل متصرف تو وہ فعل ہے جس سے دوسرے افعال وجود میں آتے ہیں، مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر گردانے اس کے آتے ہیں. تو وہ کون سا فعل ہے جس سے ترقی کر کے مضارع بنتا ہے، جس سے ترقی کر کے آگے بڑھ کے اس سے مضارع بنایا جاتا ہے؟ تو دوستو وہ کوئی نیا فعل نہیں ہے، وہ وہی فعل ہے جو کل تک ہم جس کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، وہ ہے فعل ماضی. فعل ماضی سے فعل مضارع بنایا جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہو کہ فعل ماضی جو ضربہ ہے اس سے فعل مضارع کیوں بنایا گیا؟ تو بس جواب یہ ہے کیونکہ یہ فعل متصرف تھا. یہ فعل بچوں، یہ جو صرف ہے، علم صرف، بھئی علم صرف یہ علم ایک ایسا علم ہے جس کے اندر صرف تبدیلی سے بحث ہوتی ہے. اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہتی. بھئی اس کے اندر ایک حالت نہیں پائی جاتی، ہمیشہ سکون نہیں ہے، اس کے اندر جمود نہیں پایا جاتا. صرف نام ہے الٹ پلٹ ہوتے رہنے یا کرتے رہنے کا. بھئی اس کے اندر ایک انقلابی کیفیت